السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک چلتر باز اور دوسرے لوگوں کا گھر اجاڑنے والی عورت کی داستان ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ رضیہ خالہ کا گھر جب بھی جاؤ پھوہڑ پنے، بے ترتیبی اور بدنظمی کا شکار دکھائی دیتا تھا۔ ہر کمرے کی چیزیں الٹ پلٹ اور گندی، ادھر ادھر میلے کپڑے اور جوتے بکھرے ہوئے، بستر تکیے سب میلے، باورچی خانے میں میلے برتنوں کا انبار، صحن میں نلکے کے قریب ہر دم میلے کپڑوں کے ڈھیر جنہیں کبھی کبھار ہی دھلنا نصیب ہوتا، مکھیوں، چوہوں، چھپکلیوں، کیڑے مکوڑوں کی ہر جگہ بہتات۔ وہ خود بھی میلی کچیلی گندے سے تخت پوش پر بیٹھی ہر دم پان چھالیاں چباتی نظر آتی۔ ملنے جلنے والیاں ان کے گھر چائے پانی پیتے بڑا گھبراتی کہ برتن چکنے اور میلے ہوتے، لیکن ان سے ملنے جلنے والیوں کی اس وجہ سے کمی نہ تھی کیونکہ وہ بے حد ملنسار، خوش اخلاق، ہر کسی کے دکھ سکھ کے ساتھی، ہمدرد فطرت، لگائی بجائی چغل خوری سے دور، انتہائی نیک فطرت تھیں۔ وہ خود بہت کم کسی کے گھر جاتی کہ انہیں نہانا دھونا، کنگھی چوٹی کسی عذاب سے کم نہ معلوم ہوتا۔ گھر کے اہم کام مثلاً ہانڈی روٹی اور کپڑوں کی دھلائی بھی وہ مارے باندھے کرتی۔ اولاد ان کی تھی نہیں۔ ان کے میاں شیخ عبدالرشید حقیقی معنوں میں اللہ میاں کی گائے تھے جو ہر دم مسکراتے دکھائی دیتے۔ اپنی بیگم کے برعکس وہ خوب صاف ستھرے رہتے، اپنا ہر کام خود ہی کر لیا کرتے۔ ان کا بڑے بازار میں جنرل سٹور تھا جو خوب چلتا تھا اور آمدنی دیتا تھا، یعنی روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ مگر جانے کیا بات تھی کہ رضیہ خالہ نوکر نوکرانیاں رکھنے کے سخت خلاف تھیں۔ اگر رکھتی تو تھوڑے عرصے بعد انہیں چلتا کر دیتی۔ ذرا خیال نہ آتا کہ گھر صاف ستھرا ہو، ہر چیز اپنے ٹھکانے پر ہو۔ خود انہیں اپنا بھی خیال نہ آتا کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو اپنا حال احوال ہی بہتر بنا لیں، صاف ستھری رہیں، عمدہ اور اچھے کپڑے پہنیں، پرندے کے گھونسلے جیسے بال سنوار لیں۔ ان پر کسی کے سمجھانے بجھانے کا کوئی اثر بھی نہ ہوتا تھا۔ ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ شیخ عبدالرشید کیوں انہیں کچھ نہ کہتے، ان کے ساتھ خوب خوش تھے، شاید وہ حد سے زیادہ ہی زن مرید واقع ہوئے تھے۔ رضیہ خالہ سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں تھی، وہ دراصل ہمارے محلے کی پرانی رہائشی تھی، یعنی جب سے وہ شیخ عبدالرشید کے ساتھ بیاہ کرائی تھیں اسی گھر میں اسی محلے میں رہ رہی تھی۔ مجھے تو ان کے حالات سے زیادہ واقفیت نہیں تھی، لیکن اماں بتاتی تھیں کہ اس وقت ان کا گھر خوب بھرا پورا ہوتا تھا جب ساس سسر ہوتے تھے اور ساتھ دیور اور 2 نندیں بھی رہتی تھیں۔ تب ان کا گھر خوب صاف چمکتا اور دمکتا تھا۔ رضیہ خالہ بھی خوب ستھری اجلی گھرداری کا خوب سلیقہ رکھنے والی ہوا کرتی تھیں۔ پھر ساس سسر کے انتقال اور نندوں اور دیوروں کی شادیوں اور ان کے بیرون ملک جا بسنے کے بعد تو وہ گویا ہر چیز سے بے نیاز ہو گئیں۔ ان کی زندگی بس اپنے اور اپنے میاں کے چند کپڑے دھو لینے اور ہانڈی پکانے تک ہی محدود ہو گئی۔ خیر، میرا رضیہ خالہ سے اکثر ملنا جلنا رہتا تھا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے رہن سہن اور طور طریقے میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی اور میں اس کی عادی ہو چکی تھی۔ میرے نزدیک اصل چیز جو تھی وہ ان کی نیک فطرتی تھی۔ ایک دن کافی دنوں کے بعد جب میں ان سے ملنے گئی تو دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ سارا گھر لش پش چمک رہا تھا، ہر دیوار پر سفیدی پھری ہوئی تھی، صحن صاف ستھرا دھلا دھلایا، برآمدے کے فرش کی ٹائلیں جو ہر دم دھول مٹی سے اٹی رہتی تھی خوب اجلی چمکتی ہوئی تھی، مکڑیوں کے جالے، بھیڑوں کے چھتے سب غائب، ہر جگہ آزادانہ طور پر دوڑتے پھرتے رہنے والے چوہے چھپکلیاں کیڑے مکوڑے بھی غائب، مکھیوں کے غول ناپید، برآمدے میں بچھی میز کرسیاں خوب صاف ستھری اجلی گدیوں کلف شدہ میز پوش سے آراستہ اور خالہ صاحبہ کا تخت پوش بھی صاف ستھرا۔ حیرت در حیرت یہ کہ خالہ صاحبہ کی بھی ایسی کایا پلٹ کے پہچانی ہی نہ جاتی تھی، صاف ستھرے عمدہ لباس میں ملبوس، گھونسلہ بال سیاہ رنگے بنے سنورے، نہایت سلیقے سے چمچماتا پاندان جو ہمیشہ ترقہ ہی دکھائی دیتا تھا، کھولے بیٹھی تھی، ان کے دانت بھی صاف ستھرے چمک رہے تھے۔ مجھے یوں حیرت زدہ دیکھ کر خالہ مسکرائیں۔
क्या उजले साफ दांत थे, पानों की सुर्खी गायब। आओ बेटी, बड़े दिनों बाद आई। कहो तुम्हारी वालिदा जमीला तो ठीक है ना? मैंने उन्हें सलाम किया और उनके पास ही तख्त पोश पर बैठ गई। ये सब क्या है खाला जान? आपका घर तो पहचाना ही नहीं जा रहा, और आप भी, आप तो बहुत कम उम्र मालूम हो रही हैं। वो हंसी। ये उस नई खात्मा का कमाल है, उसने आते ही हर चीज़ की काया पलट कर दी, मेरी भी। बहुत खूब, लगता है आपकी ये नई खात्मा बेहद नफासत पसंद और बाज़ोक है। सफाई के साथ हर चीज़ की आराइश और तरतीब भी खूब है। शायद ये पढ़ी लिखी भी है। हाँ, मैट्रिक पास है, अच्छे घर की है। बेचारी को उसके खामिन ने शादी के चंद साल बाद बांझपन की वजह से तलाक दे दी, जिसके बाद मेके में उसकी अपनी भाभीयों के हाथों मिट्टी पलीद होना शुरू हुई। वो बेचारी बर्दाश्त करती रही, मगर कब तक? तंग आकर उसने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी, जो कहीं ना मिली। इस पर उसने घरों में झाड़ू बर्तन की सोची। तुम्हें पता है कि मेरी कैसी शोहरत हर जगह फैली हुई है। बस इसी शोहरत के सहारे वो यहाँ आ पहुंची। अब तुम जो कुछ देख रही हो ना, उसी का कमाल है। उसे आपने जुज़ वक्ती रखा है खाला, या कुल वक्ती? दोनों ही नहीं, वो अफरादे खाना की तरह हमारे साथ रह रही है। हमने ऊपर के 2 कमरे उसे दे दिए हैं, वही जिनमें मेरा देवर रहा करता था। अरसे से बंद चले आ रहे हैं ना, अब इसकी बदौलत खुलकर आबाद हो गए हैं। तो वो मोहतरमा क्या इस वक्त ऊपर है खाला? हाँ, दोपहर की सस्ताहट के लिए ऊपर गई है, आती ही होगी। मैं तो किसी नौकर नौकरानी को ज्यादा दिन बर्दाश्त करने की आती नहीं रही, लेकिन इसने मुझ पर जाने क्या जादू की छड़ी फेर दी कि मैं अपनी ये आदत भुला बैठी। वो जादू की छड़ी यही साफ सुथराई सलीका मंदी है खाला जान। पहले वाले मुलाजमीन तो मारे बांधे ऊपरी दिल से हर काम करते थे। हाँ, आप क्या इन मुलाजमा साहिबा को उम्र भर अपने साथ रखेंगी? क्यों नहीं, बेचारी और कहाँ जाएगी। गैरों ने धुतकारा, अपनों ने फिटकारा, अब ये मेरे और शेख साहब के लिए बहन बेटी सब कुछ है। मैंने तो अलमारियों में भरे अपने नंद के सारे कपड़े जूते भी इसे दे दिए हैं कि अफरादे खाना की तरह रहे। लगता है अच्छे घर की है, हर काम का सलीका है, खुश ज़ोक जामा ज़ेब है, खाना भी बहुत अच्छा पकाती है, तमीज़दार और मुहज़्ज़िब है। देखो वो आ रही है। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा, वो मोहतरमा सर झुकाए सीढ़ियों को देखती हुई नीचे उतर रही थी। उनकी नज़र अभी मुझ पर नहीं पड़ी थी। मैं फुर्ती से अपनी जगह से उठी, चादर ओढ़ी और रज़िया खाला से बोली, इजाज़त दीजिए खाला जान, मैं भूल ही गई कि इस वक्त मुझे अम्मा के साथ एक जगह जाना है। इतना कहने के साथ ही मैं तेज़ी से चलती हुई सहन पार करके दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। जब मैं हांफती कांपती घर पहुंची तो मेरे मुंह पर उड़ती हवाइयाँ और बदहवासी देखकर अम्मा घबरा गई। क्या हुआ, इतनी खौफजदा क्यों हो? अम्मा, वो भाभी नफीसा थी ना? हाँ, तो क्या हुआ? वो अब रज़िया खाला का घर उजाड़ने आ गई है। क्या? वो डाइन वहां आ गई? वो कैसे? जरा पूरी बात तो बताओ। अम्मा मेरा बाजू पकड़कर चारपाई पर बैठ गई। मैंने हांफते कांपते उन्हें सारी बात बताई। अम्मा ने सर पकड़ लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे डाइन भी 7 घरों में फिर जाया करती है। बांझ तो वो बेशक होगी, लेकिन ये उसकी भाभियां कहाँ से आ गईं? वो तो अपने माँ बाप की अकलौती औलाद है ना। जाने ये रज़िया खाला की अकल को क्या हो गया है जो इस हराफा को घर डाल दिया है, जो इस हराफा को घर डाल लिया आपने। यही तो मैं कहती हूँ अम्मा, आप तो खुदा के वास्ते उन्हें समझाएं कि अपना घर उजड़वाने से बाज ही रहे। खालू अब्दुल रशीद, मैं कहते कहते झिझक गई। हाँ, और क्या, मर्द कितना ही शरीफ और पारसा क्यों ना हो, ऐसी हराफाओं के चलित्रों का शिकार हो ही जाता है। अल्लाह रहम करे, कहीं रज़िया का हशर भी उन औरतों जैसा ना हो जिनके घर ये डाइन बर्बाद करके आई है। तो आप देर ना करें ना अम्मा, रज़िया खाला को समझाएं। हाँ, उसके घर तो मैं जा नहीं सकती कि वो डाइन मुझे पहचान लेगी और ख़बरदार हो जाएगी। फिर उसकी मौजूदगी में रज़िया से बात भी नहीं हो सकेगी। रज़िया को ही यहाँ बुलवा कर उसके मगज़ में अकल डालने की कोशिश करूँगी। फूफी नईमा अब्बा जान की खालाजाद बहन थी। उनकी शादी एक कश्मीरी ख़ानदान में हुई थी। फूफा नसीर कश्मीरी होने के सबब खूब सुर्खो सफ़ेद, लंबे चौड़े, बेहद वजी और हसीन आदमी थे। उनके 4 बेटे थे और 2 बेटियां, जो सब हुस्न और जमाल में अपनी मिसाल आप थे। उनका घराना खूब खुशहाल था। सब बेटे आला तालीम याफ्ता और ऊंचे ओहदों पर फाइज थे। लड़कियां भी अमीर कबीर घरों में ब्याही हुई थीं और अपने खाविंद 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रह रही थीं।
بڑے 3 بیٹوں کی شادیاں اچھے امیر گھروں میں ہو چکی تھیں، ان کی بیویاں تعلیم یافتہ اور اچھی عادات کی مالک تھیں، ساس سسر کی خدمت گزار تھیں۔ پھپھا نصیر کا گھر حویلی نما بڑا وسیع و عریض تھا، اس میں 4 بیٹوں کے الگ الگ پورشن بنے ہوئے تھے۔ 3 بڑے بیٹے جن کی شادیاں ہو چکی تھیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے پورشنز میں آرام سے رہ رہے تھے۔ چوتھے اور سب سے چھوٹے بیٹے عامر کی شادی ابھی ہونا باقی تھی۔ عامر بھائی بھی بے حد خوبصورت، دراز قامت اور شاندار مرد تھے جو فوج میں کپتان تھے۔ ان پر بڑے بڑے بارسو گھرانوں کی نظر تھی، لیکن پھوپھی نعیمہ کو جانے کیا سوچی کہ ان سب کو چھوڑ کر اپنی ایک قدیم دور پار کی سہیلی فضیلت بیگم جو سیالکوٹ کے قریب ہی ایک گاؤں میں رہتی تھی، اس کی بیٹی نفیسہ سے عامر بھائی کی شادی رچا دی۔ چونکہ یہ شادی ان کے گھر کی آخری شادی تھی اس لیے خوب دھوم دھام سے ہوئی۔ اس شادی میں ہم سب نے بھی شرکت کی۔ دوسرے لوگوں کی طرح ہمیں بھی اس شادی پر خاصا افسوس ہوا تھا کہ بھابھی نفیسہ عامر بھائی کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی۔ سانولا رنگ، معمولی سے نقوش، کچھ بھاری سا جسم، پھر بھی عمر میں عامر بھائی سے 2 سال بڑی اور تعلیم بھی کم۔ خیر شادی تو ہونا تھی، ہو گئی، اب زندگی عامر بھائی نے گزارنی تھی۔ کچھ عرصہ گزر گیا، ہماری اب تک پھوپھی نعیمہ یا ان کے دیگر افراد خانہ سے ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ البتہ دوسرے رشتہ داروں کی زبانی ان کے حالات ہمیں ضرور پتہ چلتے تھے۔ سننے میں آ رہا تھا کہ عامر بھائی اور بھابھی نفیسہ کی شادی کچھ کامیاب ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ پھوپھی نعیمہ نے بھی بھابھی نفیسہ سے جو امیدیں لگا رکھی تھی وہ سب خاک میں مل چکی تھیں۔ وہ نہ تو خدمت گزار تھیں، نہ اطاعت گزار، منمانی کرنے کی عادی، انتہائی بد اخلاق، بد لحاظ اور زبان دراز، جن کی اپنی نندوں جٹھانیوں سے بالکل نہ بن سکی۔ عامر بھائی ملازمت کے سلسلے میں ایبٹ آباد میں رہا کرتے تھے۔ جب کبھی وہ چھٹی پر بھابھی نفیسہ کے ساتھ گھر آتے تو گھر میں گویا میدان کارزار کھل جاتا۔ بھابھی نفیسہ عمر اور مرتبے کا لحاظ کیے بغیر ہر کسی سے معمولی بات پر خوب لڑتی جھگڑتی۔ بچے تک ان کی بدسلوکی کا شکار بنتے۔ وہ ان معصوموں پر بھی گرجتی برستی، انہیں پیٹ کر رکھ دیتی۔ عامر بھائی کے لبوں پر مہر سکون ہی رہتی۔ ان سے جب شکایت کی جاتی تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا، اماں آپ نے یہ رشتہ خود ہی کیا ہے تو اب بھگتیں بھی۔ بھابھی نفیسہ ان کے حق میں بھی بے حد بری بیوی ثابت ہوئیں۔ نہ ان کا کوئی کام کرتی، نہ ان کی ضروریات کا خیال رکھتی۔ ان کی عزت و احترام تو ایک طرف، بد لحاظی، بد زبانی، بد مزاجی اپنے شوہر کے ساتھ بھی روا تھی۔ معمولی باتوں پر بگڑ کر میکے جا بیٹھنا عام رویہ تھا۔ مزید ستم یہ کہ شادی کے اتنے سال ہونے پر اولاد بھی نہ ہو رہی تھی۔ پھوپھی نعیمہ اب تک تو صبر اور خاموشی سے کام لیتی آ رہی تھیں کہ انہیں اپنی محبوب سہیلی فضیلت بیگم کا بڑا لحاظ اور خیال تھا، مگر کب تک؟ ان کے صبر اور برداشت کی بھی حد ہونے لگی۔ ادھر عامر بھائی بھی اپنی زندگی سے اتنے تنگ آئے ہوئے تھے کہ بھابھی نفیسہ کو طلاق دینے کی باتیں کرنے لگے تھے۔ انہیں سمجھاتا بجھاتا کون، حالات سب کے سامنے تھے۔ چنانچہ بھابھی نفیسہ کو طلاق مل گئی اور وہ اپنا جہیز سمیٹ بھاری حق مہر لے کر یوں جھومتی جھامتی میکے چلی گئی جیسے انہیں طلاق نہیں انعام ملا ہو۔ یہ بلا ٹلنے کے بعد عامر بھائی کی شادی ان کی پسند سے ان کے ایک دوست میجر شاہد کی حسین و جمیل اعلیٰ تعلیم یافتہ بہن جو کالج میں پروفیسر تھی اس سے کر دی گئی۔ یہ شادی انہیں خوب راس آئی۔ عامر بھائی اور ان کے گھر والے خوب شاد کام ہوئے۔ پھر 3 پیارے پیارے بچوں نے آ کر ان کی زندگی میں حسین رنگ بھر دیے۔ اس دوران ہمیں بھابھی نفیسہ کی طرف سے کوئی خبر نہ مل سکی۔ پھر ان کی جانب سے جو خبر ملی اس نے ہمیں چونکا دیا۔ یہ خبر ہمیں خالہ فضیلت بیگم کے گاؤں کی ایک خاتون کی زبانی معلوم ہوئی۔ بھابھی نفیسہ نے ایک بارسوخ اور مشہور سیاستدان سے دوسری شادی رچا لی تھی۔ اس سیاستدان کی پہلی بیوی بھی موجود تھی جو اس شادی کے ہفتہ بھر بعد ہی جانے کیسے انتقال کر گئی۔ ڈاکٹر کے نزدیک یہ حرکت قلب بند ہونے کا کیس تھا، لیکن اس سیاستدان کے رشتہ داروں اور گھر والوں کو اس کا یقین نہ تھا۔ وہ اس موت کو مشکوک قرار دیتے ہوئے بھابھی نفیسہ کی طرف سے کھٹک گئی۔ مرحومہ سوکن کے 3 بچے تھے، ایک بیٹی اور 2 بیٹے جو کم سن تھے۔ ابتدا میں تو بھابھی نفیسہ نے انہیں خوب پیار دیا، لیکن پھر سرد مہرانہ رویہ اختیار کر لیا۔ پھر ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ شروع کر دی۔ اس سیاستدان کی صرف ایک بوڑھی ماں تھی جس کے ساتھ بھابھی نفیسہ کا رویہ بالکل اجنبیت اور بیگانگی کا تھا۔ وہ بہت کم اس کی طرف جاتی، اس کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا تو درکنار، وہ اس کی حد تک اور بے عزتی کر ڈالتی۔ اپنے میاں کے ساتھ ان کا رویہ وہی تھا جو عامر بھائی کے ساتھ تھا، لیکن یہاں معاملہ اس لیے مختلف تھا کہ عامر بھائی شریف اور متحمل مزاج اور صابر واقع ہوئے تھے، جبکہ یہ سیاستدان شوہر ان سے یکسر مختلف تھے۔
وہ کچھ عرصہ تو سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتا رہا، پھر اس نے بیوی کی خبر لینا شروع کی۔ روز بروز کے جھگڑے باقاعدہ گالم گلوچ مار پیٹ کی صورت اختیار کر گئے۔ بالآخر نوبت طلاق تک پہنچ گئی اور بھابی نفیسہ اپنی ملکیتی اشیاء اور بھاری حق محل لیے میکے آن بیٹھی۔ معلوم ہوتا تھا بھابی نفیسہ کو اب شادیوں کے تجربے کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ خود خالہ فضیلت بیگم کی زبانی ان کی تیسری شادی کی خبر نے ہمیں ہک بک کر دیا۔ ان کے یہ تیسرے شوہر ایک بڑے زمیندار تھے۔ ان کی 2 بیویاں پہلے سے ہی موجود تھیں۔ ان کے 7-8 بچے بھی تھے جو اسکولوں کالجوں میں زیر تعلیم تھے۔ اس محترمہ نے شادی ہوتے ہی حویلی پر قبضہ جما لیا اور جانے کیا جادو چکر چلایا کہ زمیندار صاحب ان کے بندے بے دام بن کر ان کے آگے پیچھے دم ہلانے لگے اور یوں ان کے چنگل میں پھنس گئے اور اپنی دونوں بیگمات اور اولاد سے بھی لا تعلق ہو گئے۔ ان کا خیال خبرگیری، ان کی ضروریات پوری کرنا تو درکنار، ان سے ملنا جلنا تک چھوڑ بیٹھے۔ جی بھر کے نفیسہ کو نوازتے، اسے عمدہ سے عمدہ تحفوں اور تحائف سے لادتے، اور وہ تحفے وہ اپنی ماں فضیلت کو بھجواتی رہی۔ لوگ زمیندار صاحب کو بتیرا سمجھاتے بجھاتے، اولادیں بھی شکوے شکایت کرتی، بڑی بیگمات بھی لڑتی جھگڑتی، مگر زمیندار صاحب کی عقل تو گویا معاف ہو چکی تھی۔ کسی کی نہ سنتے، سب کو اپنا دشمن سمجھتے۔ مزید ستم انہوں نے یہ کیا کہ اپنی آدھی جائیداد اپنی انہی محبوب بیگم کے نام لکھ دی، جس پر ان کی پہلی بیگمات اور اولادوں نے بے حد احتجاج کیا۔ بہت لڑائی جھگڑا کیا، لیکن زمیندار صاحب نے ہر طرف سے کان بند کر لیے، عقل و فہم کے دروازے بھی۔ پھر اچانک ہی وہ کچھ ہو گیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ زمیندار صاحب بھی اچانک ہی حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ بھابی نفیسہ نے غم کرنا تو درکنار عدت بھی پوری نہ کی اور اپنے نام کی گئی تمام جائیداد فروخت کر کے میکے چلی آئی۔ پہلے خاوندوں سے ملنے والی بھاری حق مہر اور اب لاکھوں کی جائیداد کی فروخت سے حاصل شدہ بھاری رقم، وہ تو خوب مالا مال ہو چکی تھی۔ نفیسہ کی بدولت اس کے ماں باپ کو بھی خوب خوشحالی نصیب ہوئی۔ انہوں نے اپنا وسیع و عریض مگر کچا مکان اب نیا اور شاندار تعمیر کروا لیا، عمدہ اور قیمتی ساز و سامان سے بھی بھر لیا، موٹر بھی رکھ لی، یعنی امیرانہ ٹھاٹ باٹ اختیار کر لیے، ساتھ ہی اپنی آنکھیں بھی ماتھے پر رکھ لی اور خوب عزت دار اور بارسوخ بن گئے۔ بھابی نفیسہ کچھ عرصہ تو خاموشی سے گھر بیٹھی رہی، پھر اپنی مہم جوانا طبیعت سے مجبور ہو کر ایک بار پھر گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اس مرتبہ انہوں نے جو شکار تاڑا وہ ایک بڑے امیر کبیر بزنس مین تھے۔ ان کے ماں باپ اور 3 بہن بھائی ان کے تعمیر کردہ شاندار اور پرآسائش محل نما کوٹھی میں رہتے تھے۔ اب یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ بھابی نفیسہ نے اس بزنس مین کو کیسے اپنے دام میں پھانسا اور شادی رچا لی۔ ہمیں جو کچھ معلوم ہوا وہ سب ان کی ایک بھی جمالو قسم کی بوڑھی ملازمہ کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ اپنے نئے شکار کی تلاش میں شہر جا کر اس بزنس مین کے بارے میں کچھ سنگن لینے کے بعد کسی کام کے بہانے اس کے دفتر جا پہنچی تھی۔ اس چلتر باز نفیسہ کو، اس نیک دل سادہ فطرت انسان کو اپنے چلتروں سے پرچانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ وہ اس بری طرح اس کے چنگل میں پھنس گیا کہ اس نے اپنے گھر والوں بالخصوص اپنی ماں کی بھی نہ سنی، جو اس کی شادی اپنی بہن کی حسین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ مہذب اور باسلیقہ بیٹی سے کرنا چاہتی تھی، نہ اپنے والد کی سنی۔ یوں بھابی نفیسہ اس بزنس مین کی چہیتی بیوی بن کر اس کے گھر براجمان ہوئی۔ شروع میں تو حالات خوب خوشگوار رہے، خوشیوں مسرتوں سے بھرپور، پھر وہی پرانا کھیل شروع ہو گیا۔ چھوٹی موٹی تلخیاں، پھر زبان ترازی، تانہ کشی، پھر سنگین لڑائیاں، جھگڑے، گالم گلوچ، مار پیٹ، پھر بلا آخر بھابی نفیسہ طلاق اور بھاری حق مہر لیے اپنے ماں باپ کے گھر آ بیٹھی۔ اب وہ خوب امیر کبیر ہو چکی تھی۔ اس کی دولت بلا مبالغہ 8 کے ہندسے کو چھونے لگی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد وہ مزید مہم جوئی ترک کر کے سوشل لائف کی طرف متوجہ ہو گئی، یعنی عزیزوں سے ملنے جلنے اور ان کی شادیوں اور غموں میں شریک ہونے، اور جہاں ضرورت ہوتی ان کی مالی امداد بھی کرنے لگی، جس سے اسے عزت ملنے لگی اور محبت بھی۔ اس طرح 2-3 سال اور گزر گئے۔ بھابی نفیسہ کے والد جو دل کے پرانے مریض تھے انتقال کر گئے۔ شاید اس وقت بھابی نفیسہ کو محسوس ہوا ہوگا کہ اس کے لیے مرد کا تحفظ اور رفاقت ضروری تھی۔
اپنے والد کی موجودگی میں تو اسے کبھی تنہائی اور عدم تحفظ کا احساس نہ ہوا۔ اب اس نے مہم جوئی کے بجائے سنجیدگی سے اپنا گھر بسانے کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ یہ تو ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے کیسے شیخ عبدالرشید کو تاڑا، اس کے گھر کیسے نقب لگائی اور رضیہ خالہ کو شیشے میں کیسے اتارا، لیکن اس کے مقصد کی تفہیم مشکل نہیں تھی۔ ہمیں رضیہ خالہ کی خیر ہوتی نہ دکھائی دے رہی تھی، اس لیے انہیں جتنی جلدی بھابھی نفیسہ کے کارناموں سے آگاہ کیا جاتا اچھا تھا۔ اس طرح وہ اس فسادی اور فتنہ ساز عورت سے چھٹکارا پا لیتی اور اپنی ازدواجی زندگی اور اپنا گھر بچا لیتی۔ اگلے دن مجھے کالج سے چھٹی تھی۔ اماں نے موقع غنیمت جانا اور پڑوس کے لڑکے 12 سالہ پپو کو ایک ضروری کام کے بہانے رضیہ خالہ کو بلا لانے بھیج دیا۔ وہ تھوڑی دیر میں عمدہ لباس پہنے، زیورات اور میک اپ سے آراستہ پراستہ ہمارے گھر آ پہنچی۔ اماں نے ان کا بدلا ہوا حلیہ دیکھ کر جو حیرت ظاہر کرنی تھی سو کی، انہیں سراہا بھی۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں اور چائے پانی کے بعد اماں اپنے مطلب پر آ گئی۔ رضیہ، تم اپنی اس نئی نوکرانی کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ وہ تو برا مان گئی۔ آپا، اسے نوکرانی نہ کہو، میرے اور شیخ صاحب کے نزدیک وہ بہن بیٹی ہے، بیچاری دکھی اور دنیا میں یکتا و تنہا ہے۔ ہمارے ہاں اسے سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا ہے، اب عمر بھر ہمارے ساتھ رہے گی۔ میری اماں نے تو اپنا سر پکڑ لیا۔ کوئی جان بوجھ کر نہیں کہا کرتا رضیہ کہ آ بیل مجھے مار، آ بلا گلے لگ جا مجھے۔ تم نے کیا اس کے حالات کی کھوج کرید نہیں کی جو اس کے ہر کہے پر ایمان لے آئی؟ وہ کوئی تنہا اور دکھی نہیں، شام پور میں بڑے امیر کبیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ اب تک وہ 4 شادیاں رچا چکی ہے، 5ویں شاید تمہارے شیخ صاحب سے رچائے گی۔ خدا کا واسطہ رضیہ، عقل کے ناخن لو، کچھ سوچو سمجھو، اس ڈائن کو فوراً ہی گھر سے نکال دو، ورنہ تمہیں پچھتانے کو بھی کچھ نہ ملے گا۔ رضیہ خالہ کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا جیسے اماں کی باتیں انہیں سخت ناگوار گزر رہی ہیں۔ انہیں اماں کی باتوں کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے خدشات بالکل بے بنیاد ہیں۔ اس کے بارے میں تم نے مجھے جو باتیں سنائی ہیں، مجھے ان کی صداقت مشکوک معلوم ہوتی ہے۔ یہ سنی سنائی جھوٹی باتیں ہیں جو جانے کن ذرائع سے تم تک پہنچ گئی ہیں۔ ان بے پر کی باتوں پر یقین کر کے میں تو اسے اپنے گھر سے نکالنے سے رہی۔ اسے ہم نے نہایت حیادار، شریف اور نیک فطرت پایا ہے، نہایت تمیزدار، سلیقہ مند اور خدمت گزار۔ وہ جیسی ہم میاں بیوی کی خدمت کر رہی ہے نا، ایسی تو ہماری اپنی اولاد بھی ہوتی تو نہ کرتی۔ نہ آپا، میں تو ہرگز اس سے منسوب بے سروپا باتوں کا یقین نہیں کرتی۔ اسے گھر سے نکالنا تو سراسر اللہ کا غضب بھڑکانا ہوگا۔ میری اماں کا صبر جواب دے کیا؟ انہوں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اللہ کا واسطہ رضیہ، عقل کے ناخن لو۔ بھلا مجھے کیا پڑی ہے کہ خواہ مخواہ تمہیں اس پھاپا کٹنی کے بارے میں بھڑکاؤں؟ وہ اب تک جو کچھ کرتی چلی آئی ہے نا، میری آنکھوں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ تم بے شک شام پور جا کر وہاں کسی سے بھی اس کا کچا چھٹا معلوم کر لو، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس طرح کی عورت ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہرگز کذب بیانی نہیں کر رہی۔ تم جانتی ہو نا کہ شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ ایسی چلتر باز عورتوں کے سامنے پارسا سے پارسا مرد کو پھسلتے کیا دیر لگتی ہے؟ مجھے تم پر افسوس ہو رہا ہے رضیہ، کاش تم عقل کے ناخن لے سکو۔ تم ناحق پریشان ہو رہی ہو آپا، کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے شیخ صاحب کی طرف سے کوئی اندیشہ نہیں، نفیسہ پر بھی مکمل اعتماد ہے۔ اچھا اب میں چلوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اتنا کہہ کر رضیہ خالہ نے چادر سنبھالی، الوداعی کلمات کہے اور رخصت ہو گئی۔ اماں دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ اب بدبخت کی عقل کا میں کیا ماتم کروں؟ اپنا گھر برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے، کیا منع کرنا؟ مجھے تو خیر ہوتی نہیں معلوم ہوتی رضیہ کی۔ دیکھ لینا، وہ ڈائن اس کا گھر بھی کھا جائے گی۔ میرا دل دکھ سے بوجھل ہو رہا تھا۔ مجھے رضیہ خالہ پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا، ان سے ہمدردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے ساتھ اب جانے کیا ہونے والا تھا۔ نوکرانی کے روپ میں ان کے گھر نقب لگانے والی چلتر باز بھابھی نفیسہ جانے کیا گل کھلانے والی تھی، شاید وہی کچھ جو وہ پچھلے 4 گھروں میں کھلا چکی تھی۔ یوں رضیہ خالہ کے نصیب پر افسوس ہی کیا جا سکتا تھا۔ رضیہ خالہ کے اس ضدی رویے، بے عقلی اور ناسمجھی کا ہمیں کتنے ہی دنوں تک شدید دکھ اور افسوس رہا۔ اماں تو چاہتی تھی کہ ان کے گھر جائیں اور بھابھی نفیسہ کی خبر لیں، مگر یہ سوچ کر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا وہ رک گئیں۔ ادھر ابا جی کی ٹرانسفر راولپنڈی ہو گئی اور ہم وہاں چلے گئے۔ رشتہ داروں وغیرہ سے تو خط و خطابت اور میل جوڑ رہا، مگر بھابھی نفیسہ کی کوئی خبر نہ ملی۔
ادھر راولپنڈی، پھر کوئٹہ، پھر ملتان، ٹرانسفروں میں کتنے ہی سال گزر گئے۔ ابا جان کی ٹرانسفر پھر فیصل آباد ہوئی تو ہم اپنے آبائی گھر واپس آ گئے۔ ہمیں رضیہ خالہ کے بارے میں جاننے کا بڑا تجسس تھا۔ گھر بار ٹھیک کرنے اور ضروری کام نمٹانے کے بعد جو فرصت میسر آئی تو میں اور اماں ان کے گھر جا پہنچی۔ ہمارے گھنٹی بجانے پر جو دروازہ کھلا تو ہمیں 2 6 7 سال کے خوبصورت اور خوش لباس بچوں کی مسکراتی صورتیں دکھائی دیں۔ ہمیں بے حد حیرانی ہوئی۔ کیوں بیٹا، شیخ عبدالرشید کا گھر یہی ہے نا؟ اماں نے ان سے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، اندر آ جائیں آنٹی۔ ہم کچھ الجھن زدہ اور متحیر سی اندر چلی آئیں۔ صحن میں اجلی چمکتی چادر بچھے تخت پوش پر گاؤ تکیے کے سہارے ایک بوڑھی سی مگر خوبصورت، صحت مند اور عمدہ لباس خاتون بیٹھی تھیں۔ ان کے سامنے ٹرے میں کٹے ہوئے پھل، کیلے وغیرہ رکھے تھے۔ تخت پوش کے قریب ہی کرسی پر بھابھی نفیسہ خوب عمدہ نفیس کپڑوں میں ملبوس بیٹھی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ مسکراتی ہوئی کرسی سے اٹھ کر ہماری طرف چلی آئیں۔ آئیے خالہ جان، بڑی مدت بعد آپ کو دیکھنا نصیب ہوا۔ دیکھیے میں آپ کو بھولی نہیں۔ اور یہ عدیلہ، آپ کی بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہے، چھوٹی سی تھی نا جب دیکھا تھا۔ اے جمیلہ، یہ تم ہو؟ تخت پوش خاتون جو خالہ فضیلت بیگم تھی تخت پوش سے اتری اور ایک دم ہی میری اماں سے لپٹ گئیں۔ ہک بک سی اماں کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ ہونک سی بھابھی نفیسہ کی ماں فضیلت بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے اماں کو چھوڑا اور مجھے لپٹا لیا۔ آہا، یہ چھوٹی سی بچی کتنی بڑی ہو گئی، اسے نفیسہ اور عامر کی شادی کے موقع پر دیکھا تھا میں نے۔ ادھر بھابھی نفیسہ اماں کے گلے لگیں، مسلسل اظہار حیرت اور مسرت کیے جا رہی تھی۔ جب یہ ڈرامہ بازی ختم ہوئی، ہم اپنی جگہوں پر بیٹھ چکے تو احوال پرسی کا سلسلہ شروع ہوا، اور جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بھانپ لیا تھا، معلوم ہوا کہ بھابھی نفیسہ اب شیخ عبدالرشید کی بیوی بن چکی ہیں۔ ان کے 3 بیٹے بھی ہیں جو اعلیٰ انگریزی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات انتہائی حیرت ناک اور ناقابل یقین سی تھی۔ اماں کے اس اظہار پر خالہ فضیلت بے ساختہ ہنس دیں۔ اسے نفیسہ کی حکمت عملی سمجھو جمیلہ، یہ بانجھ تو کبھی بھی نہیں تھی۔ یہ چاہتی تھی کہ اس کے پاس ڈھیروں ڈھیر دولت آ جائے، پکا معاشی تحفظ ہو اور اس کے ماں باپ کو بھی حاصل ہو، تبھی بچوں کو پیدا کرے گی۔ چوتھی شادی کے بعد چونکہ اس کا ٹارگٹ پورا ہو چکا تھا، اس لیے پھر اسے اپنا گھر بسانے اور بچے پیدا کرنے کی فکر ہوئی، جو اب شیخ عبدالرشید سے شادی کے بعد دور ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے جو اس کی ازدواجی زندگی بڑی شاندار ہے۔ شیخ صاحب اس کے لیے بڑے اچھے شوہر ثابت ہوئے ہیں اور یہ ان کے لیے مثالی بیوی۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ نفیسہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے۔ اسے اپنے گھر میں بخیر و عافیت ہنستے بستے دیکھ کر میں بے حد خوش اور مطمئن ہوں۔ اور وہ جو رضیہ تھیں شیخ صاحب کی پہلی بیوی، وہ کہاں ہیں؟ اماں کی آواز اندیشوں سے لبریز تھی۔ خالہ فضیلت نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ ارے وہ بھی یہیں رہ رہی ہے، شیخ صاحب تو اس کے ساتھ مارے باندھے گزارا کر رہے ہیں۔ وہ ایک نہایت بدسلیقہ اور پھوہڑ تھی، اوپر سے خالی بانجھ بھی۔ اب گھر دیکھو اور نفیسہ اور بچوں کو دیکھو۔ پر وہ رضیہ ہے کہاں اس وقت؟ کہیں نظر نہیں آ رہی؟ اماں نے پوچھا۔ آ جائے گی، وہ تم لوگوں کے لیے چائے بنا رہی ہوگی۔ وہ باورچی خانہ سنبھالتی ہے نا، ہانڈی چولہا برتن کپڑے سب کام کرواتی ہے نفیسہ اس سے۔ عرصے کی کاہلی اور نکمے پن کی زندگی کے بعد اب تو اسے ہاتھ پیر کھولنے ہی ہے نا؟ یعنی تم نے اسے نوکرانی بنا لیا ہے؟ یہ تو انتہائی ظلم ہے فضیلت۔ نفیسہ، تمہیں تو اس کے مقام پر اسے قائم رکھنا چاہیے تھا نا، آخر وہ تمہاری محسن تھی، اس نے تمہیں اپنے گھر میں عزت سے رکھا ہوا تھا، اور تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اماں کی بات ادھوری رہ گئی۔ سامنے برآمدے میں بنے ہوئے باورچی خانے سے رضیہ خالہ نوکرانیوں جیسے کپڑوں میں ملبوس چائے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی دکھائی دی۔ انہوں نے نظریں جھکا رکھی تھیں۔ انہوں نے خاموشی سے ٹرالی ہمارے سامنے کھڑی کی اور باورچی خانے میں جا کر غائب ہو گئی۔ ان کی آنکھوں کی نمی اور چہرے پر ہلکورے لیتا رنج و غم کا غبار ہم سے پوشیدہ نہ رہ سکا تھا۔ یہ میری اماں کی پند و نسائی پر کان نہ دھرنے اور اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لینے پر پچھتاوا اور احساس ندامت تھا، جو انہوں نے ایک بار بھی ہم سے نظریں نہ ملائی تھیں۔ تم نے تو بہت برا کیا نفیسہ، تم نے رضیہ کو نوکرانی بنا لیا۔ تمہیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، اسے اس کے مقام پر رکھنا چاہیے تھا۔ کچھ تو اللہ کا خوف کرو اور اس کی عزت اور قدر بحال کر دو۔ میری اماں دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ یہی قدر کیا کم ہے کہ ہم نے اسے رکھا ہوا ہے، اسے طلاق دلوا کر گھر سے نہیں نکالا، ورنہ شیخ صاحب تو اس کے لیے بھی تیار تھے۔
بھابھی نفیسہ انتہائی نفرت اور سنگدلی سے بولی۔ میری اماں فوراً ہی کرسی سے اٹھ گئیں۔ انہوں نے چادر اوڑھی اور مجھے بھی اٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، معاف کرنا نفیسہ، تمہاری باتیں اور تمہارے کرتوت دیکھنے کے بعد میرے لیے ممکن نہیں کہ یہاں ایک پل بھی ٹھہروں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمہیں اور تمہاری ماں فضیلت کو اس ظلم کی خوب اچھی سزا دے۔ تم جیسی ہرافائیں میں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھی۔ تمہیں کبھی سکھ چین کی سانس نہ نصیب ہو۔ وہ ماں بیٹی ہمیں حیران دیکھتی رہ گئیں۔ انہیں نہ کچھ کہنے کی ہمت ہوئی اور نہ ہمیں روکنے کی ہمت۔ اب بھلا کیا ہونا تھا؟ قصور سراسر خالہ رضیہ کا ہی تھا۔ چلتر باز عورتوں کو گھروں میں گھسا کر ان سے اور اپنے شوہروں سے شریف اور پاک باز بنے رہنے کی توقع سراسر حماقت اور جہالت ہوا کرتی ہے۔ نامحرم تو رہے ایک طرف، آج کل تو محرم رشتوں کا بھی اعتبار نہیں رہا۔ شیطان ہر جگہ موجود جو ہے۔ ایسی برائیوں اور کباہتوں سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ احکام شریعت پر سختی سے کاربند رہا جائے، تبھی صاف ستھرا اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔